میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، مسلمان اللہ کا سفیر ہے، یہ آخرت کا داعی ہے، یہ جنت کا داعی ہے، یہ میرے بھائیوں جہنم سے ڈرانے والا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو وجود دینے والا۔ ربیع ابن عامر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اپنے مولا کی غلامی پر ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کاشتکار نہیں، ذمہ دار نہیں، تاجر نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں۔ اس وقت میں مسلمان سے دعوت چھوٹ چکی ہے، دعوت والا کام چھوٹا ہے۔ مسلمان داعی تھا، داعی، اوہو، اس محنت پر اللہ نے اس امت کو رتبہ دیا، اس دعوت پر اللہ نے اس امت کو اٹھایا۔ اگر یہ امت بیٹھتی ہے، اگر یہ امت نقل و حرکت میں نہیں آتی تو یہ اپنے وظیفے کو چھوڑ چکی ہے، اور جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے اپنی قیمت کو کھو دیتی ہے۔ یہ مسلمان جب دعوت کے میدان میں حرکت کر رہا تھا اور اس کا ایک ایک سانس اللہ پاک کی دین کے لیے وقف تھا، اور اس کا ایک ایک مال روپیہ اللہ پاک کے دین پہ قربان تھا، اور اس کی تمنا اللہ کے نام پر مرنے کی اور اللہ کے راستے میں قبر بنانے کی تھی، تو میرے بھائیوں ان کی دعائیں عرش معلیٰ سے ٹکرا رہی تھی، ان کا رونا فرشتوں کو رلاتا تھا۔ ایک نوجوان صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں رویا، آپ نے فرمایا لقد ابکیت اعین ملئ من الملائکۃ کثیر، اے آج تیرے رونے نے بے شمار فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ یہ ایسا جوان تھا جب یہ اللہ کے دین کی محنت میں اتر رہا تھا، یہ وہ جوان تھا جس پر فرشتے فخر کر رہے تھے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ ایسی قیمتی امت ہے کہ لولا شباب خشا، اگر میرے سے ڈرنے والے نوجوان نہ ہوں، وشیوخ رکع، اور دین میں بڑھاپے تک ایسے پہنچے کہ کمریں جھک گئیں، معذور ہو گئے، اگر ایسے بوڑھے نہ ہوں، واطفال رضع، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں، وبہائم رضع، اور یہ چرنے والے جانور نہ ہوں، لصب علیکم العذاب صبا، میں تم پر بارشوں کی طرح عذاب کو برسا دوں۔ اس امت کا نوجوان ایسا قیمتی ہے کہ اگر یہ اللہ پاک کی اطاعت پر آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے نکلے ہوئے خوف کے آنسو اللہ کے آئے ہوئے عذابوں کو اڑا دیتے ہیں۔ اور اس امت کا بوڑھا اتنا قیمتی ہے کہ اگر یہ جھکی کمر کے ساتھ بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کا عرش بھی ہلتا ہے اور آئے ہوئے عذاب اٹھ جاتے ہیں۔ اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی معاملہ تھا۔ اذا بلغ عبدی 50 سنة حاسبته حسابا یسیرا، جب یہ میرا بندہ 50 برس کا ہو جائے، میرے نبی کا کلمہ پڑھتا پڑھتا 50 برس کا ہو جائے تو میں اس کا حساب پھر آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، اور جب یہ 60 برس کا ہو جاتا ہے، حَبَّبْتُ إِلَيْهِ الْإِنَابَةَ، میں اسے اپنی محبت دینا شروع کر دیتا ہوں کہ اب تو میرے آنے کے قریب ہو چکا ہے، اب دنیا سے نکل، دکان پہ بیٹھنا جائز نہیں، اب تو نکل۔ حببت الیہ الانابہ، اب تو 60 کا ہو گیا، میری طرف کو آ، میں اپنی طرف رجوع دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، میرے بھائیوں اللہ کتنا مہربان ہے اس امت پر۔ احبہ اللہ واہل السماء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں بھی اور میرے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ 70 برس کا بڈھا ہو گیا، اسلام داڑھی سفید ہو گئی۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، اور جب 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابناء الثمانین استحی ان اعذبہم بالنار، 80 برس کے بوڑھے مسلمان کو دوزخ کا عذاب دیتے ہوئے مجھے ویسے ہی شرم آتی، میں کیسے عذاب دوں کہ یہ بوڑھا ہو گیا۔ ہاں، کتبت حسناتہ والقیت سیئاتہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی اب تو اس کی نیکیاں ہی لکھتے رہو، بس سٹھیا گیا، بوڑھا ہو گیا۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، فرزدق، شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آدمی بھی آج کے بڑے سے بڑے غوث قطب سے بھی اونچا درجہ رکھتا تھا۔ حجاج ابن یوسف
اس امت کا سفاک گنا جاتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی اور ہفتے میں قرآن اس کا ختم ہوتا تھا، ہفتے میں قرآن ختم کرتا تھا، 3 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک، اور یقین ایسا کامل تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے، اس نے کسی عامل کو بلوایا، انہوں نے کچھ دم کر کے ایک لوہے کا گیند سا رکھ دیا، کہا اسے دفن کر دو۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم اپنے حبشی بلاؤ۔ 2 حبشی غلام بلائے، اس میں لکڑی ڈال کے اس کو اٹھاؤ۔ وہ 2 غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا گیند نہیں اٹھا۔ پھر 2 اور لگائے، 4 ہو گئے، پھر 2 اور لگائے، 6، 2 اور لگائے، 8، 2 اور لگائے، 10، 12 غلام، 6 اس طرف 6 اس طرف، چھوٹے سے گیند کو اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھی اس کی طاقت یہ ہے۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی چھڑی اٹھائی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی اور یوں کیا، گیند ہوا میں اڑتا ہو گیا۔ انہوں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ، میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حجاج اپنے کام عاملوں سے نکلوایا کرتا تھا۔ یقین کی طاقت نے اس کے سحر کو توڑ دیا۔ تو فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، بیوی کے جنازے میں شریک ہے، حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا فرزدق لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزدق کہنے لگا کہ لوگ آج یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بدترین انسان آیا ہوا ہے اور میری طرف اشارے کر رہے ہیں، اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے کہا ماذا اعددت لهذا اليوم، پھر آج کے دن کا تو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں، اتنا ہے کہ میں اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس اسلام کا بڑھاپا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا، ایک آدمی کو، تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہنے لگا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدق تو نے حسن سے کیا بات کہی تھی، یاد ہے تجھے؟ میں نے کہا یا اللہ یاد ہے۔ کہا دوہراؤ، میرے سامنے دوہراؤ۔ تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوائے میں اس کے اسلام میں بوڑھا ہوا۔ کب بس اسی پہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا، لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے، کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا اور اس اولاد نے اللہ سے توڑ دیا، جو اولاد دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے۔ پہلوں کی اولاد تو دنیا میں وفادار ہوتی تھی، ہماری اولاد تو دنیا ہی میں بے وفا ہو رہی ہے۔ اور اس وزارت کی خاطر ہم اللہ کو حکم کو توڑ رہے ہیں، اور اس چند ٹکوں کی خاطر اللہ کے امر کو توڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیو ایسی کریم ذات کہاں سے ملے گی ہمیں، جو انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ اے داؤد لو يعلم المدبرون عني ما عندي من الاشواق، اللہ اکبر، اے داؤد جو میرے سے تعلق توڑ چکے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، لقد لتقطعت اوصالهم، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں محبت میں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جب اپنے نافرمانوں سے میرا یہ حال ہے تو اے داؤد ماذا تقول فی المقبلین علی، جو میری طرف کو دوڑ رہے ہیں ان سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، تو سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستو ہم بے وفا نکلے، ہاں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج تبلیغ میں نکل کر اللہ سے عہد و پیمان کو کی تجدید کی جائے۔ السلام علیکم گائز، تو کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بڑے ہوں گے۔ تو ابھی تک آپ نے ویڈیو دیکھی گائز، اور ویڈیو سچ میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہے مجھے، اور بہت ہی ایموشنل مولانا طارق جمیل کا یہ بیان ہے۔ اور گائز آپ کمنٹ میں بتا دو کہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک کر دینا،
اور چینل کو سبسکرائب کر دینا. تو چلو ویڈیو کو پھر سے کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آگے کیا ہے. حتى ادخلها وانها لمحرمة على الامم حتى تدخلها امتي. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے. کیوں؟ کوئی ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، یا ہم جو ہے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی زیادہ عبادات ہیں بنو اسرائیل سے. بنو اسرائیل کا ایک ایک عابد اپنے گرجے میں داخل ہوتا تھا اور 300 برس باہر نکل کے نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا ہے. تو ہماری نماز اس کے مقابلے میں کیسے ٹکر کھا سکتی ہے؟ نہیں، یہ امت رب کے نام کو لے کر پھرنے والی ہے، یہ اللہ کے نام کی دائی ہے، اللہ کا تعارف کراتی پھرتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی پھرتی ہے. یہ سفیر ہے، سفیر. آپ کو پتہ ہے سفیر کو کتنی مراعات دی جاتی ہے، سفیر سے کتنی رعایت کی جاتی ہے. یہ امت سفیر ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنت کا افتتاح میرے نبی سے ہوگا اور میرے نبی کی امت سے ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے شجر طوبہ دے دیا ہے اس امت کو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وما طوبہ، وہ طوبہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا غرسن غرستھا بیدیا، طوبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا، اسفلھا من ذھب اعلیھا من جوہر، نیچے سونا اوپر جواہر، مکلد بالدر والیاقوت، موتی یاقوت اس میں ٹانگے ہیں، سمغھا زنجبیل و عسل، اس کی گوند شہد اور زنجبیل، افنانھا سندس و استبرق، اس کے خوشوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، باریک ریشم کے جوڑے اور گہرے ریشم کے جوڑے. وَيَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا ثَلَاثَةُ عُيُونٍ، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکالے ہیں. المعین قاسم من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وہ معین کا چشمہ جسے تو پینے والا ہے پیے گا تو تجھے سرور تو ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، تجھے لذت تو آئے گی، سر میں درد نہیں ہوگا. والسلسبیل عینا فیہا تسمى سلسبیلا، جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہے. یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، سلسبیل میں زنجبیل ہے اور یہ اس کے اندر سے نکل رہا ہے. والرحیق یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، وہ رحیق کا چشمہ ہے جس کا ختام مسک ہے، کستوری. پیے گا، پی کر گلاس کی تہ میں دیکھے گا کستوری بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک قطرہ، ان پانیوں کا ایک قطرہ اگر انگلی کے پورے پر لگا کر آسمان دنیا سے نیچے لٹکا دے تو حضور نے فرمایا ساری کائنات اس پانی کے ایک قطرے سے خوشبودار ہو جائے گی. کیا خیال ہے جو چشموں پر بیٹھ کے پیے گا، جس کا ایک قطرہ عالم کو معطر کر دے. کیا خیال ہے جنت کی عورت کے بال کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو ساری کائنات اس کے بالوں سے روشن ہو جائے. کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کے پہلو میں بیٹھ کر یہ اللہ پاک کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو. کیا خیال ہے ان بیویوں کا جن کی انگلی کا ایک پورا بنانم من بنانہا بدا لتمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو اس کے چہرے کے حسن و جمال کا کیا حال ہوگا. جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ میری جنت کو دیکھو. جبریل جنت میں آئے، نور کی تجلی اٹھی، جبریل فرشتہ سجدے میں گیا. خر ساجدن، کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ اپنا دیدار کروا رہا ہے. سجدے میں پڑا ہے، اللہ کے دیدار میں خوش ہو رہا ہے. آواز آئی ارفع راسک یا روح الامین، اے روح امین کسے سجدہ کر رہے ہو؟ سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا فیضا ہوا بحورا، ایک لڑکی ہے جنت کی حور جو اس کے سامنے کھڑی ہے. یتہلل وجہھا نورا، اس کے چہرے کا نور چمک رہا ہے، جس کے چہرے کے نور کے چمک کو جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے وہ بھی دھوکا کھا گیا، کہنے لگا اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایک حور کو دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیو جس کی وہ بیوی بنے گی، جبریل کو تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وہ بیوی بنے گی اس کا اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا، اس کی خوشیوں کا کیا حال ہوگا. 40 برس تو یوں بیوی کو دیکھتا رہے گا، صرف دیکھنا چاہے. نظرۃ واحدۃ، ایک نظر 40 برس کی، دیکھنے میں ہی مزہ آ رہا ہے. ایک معان کا 70 برس کا ہے. جبریل علیہ السلام حیران ہو کے کہنے لگے اوہو تجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ،
مجھے میرے رب نے ان بندوں کے لیے پیدا کیا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہیں. ہاں، دکان نہیں دیکھتے، خواہشات کو نہیں دیکھتے، بی بچوں کی ضروریات کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے امر کو دیکھتے ہیں، حضور کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں. لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ پانی کیسا بہترین ہے اور وہ درخت کیسا اعلیٰ ہے، اسقنی من مائہا، وہ پانی مجھے بھی پلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی بھائی بات سن لے، حرام علی الانبیاء حتی یشرب منہا احمد، حتی یشرب منہا احمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرا نبی احمد اس کو پی نہ لے. وحرام علی الامم، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک میرے نبی کی امت نہ پی لے. ارے میرے بھائیو، ہم اپنی قدر کو پہچان. ارے مسلمان نوجوان، ارے تو اپنی جوانی کو عیاشی میں ضائع کرنے نہیں آیا، ارے تو اپنی جوانی کو دکانوں میں لگانے نہیں آیا. ارے مسلمان بوڑھے، تیرا بڑھاپا کا تجربہ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہے، تیرا بڑھاپا رب کے دین کو زندہ کرنے کے لیے. اور اے جوان، تیری جوانی رب کے نام کو زندہ کرنے کے لیے. جو جوان من ودا شبابہ، من ودا شہوتہ فی شبابہ، جس نے اپنی شہوت کو جوانی میں اللہ کے لیے چھوڑ دیا، کتب لہ اجر 72 صدیقہ، اللہ پاک اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے. حضرت عمر کی روایت قاضی شریح سے مروی، اللہ اسے 72 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے گا. ارے میرے بھائیو، یہ امت کا نوجوان کتنا قیمتی تھا، لیکن یہ کہاں گل رہا ہے اور سڑ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نکلو گھروں سے، دکانوں سے، تجارتوں سے، پھرو اللہ کے نام پر، کلمے کی آواز لگاؤ، کلمے کو سیکھو. میرے بھائیو، آج نہ میں نے کلمہ سیکھا ہے نہ آپ نے کلمہ سیکھا ہے، اور اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ کہ ہم ہی ہیں پھیلانے والے، ہم ہی ہیں لے جانے والے، ہمارے ہی ذمے ہے اس کو لے کر پھرنا اور چلنا. اور میرے بھائیو، ساری دنیا میں پھیل جائیں، کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے. اس پر میرے بھائیو اور دوستو آج ضرورت ہے قدم اٹھانے کی. صرف باتوں سے یہ بات نہیں بنے گی، قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. بے شک یہ دل گردے کا کام ہے گھروں کو چھوڑنا، لیکن میرے محترم بھائیو دوستو، لیکن ملنے والا کیا ہے؟ یہ تو سوچو، ملنے والا کیا ہے؟ حضور کا پڑوس ملے گا اور اللہ کا دیدار ملے گا، اور دن میں 2 دفعہ رب براہ راست بات کرے گا. یتجلی لہم، چہرے سے پردہ ہٹائے گا، سامنے آئے گا، اگر سلام قولا من رب الرحیم کی آواز آئے گی. گائز آپ نے ویڈیو دیکھی اور مجھے تو گائز ویڈیو بہت اچھی لگی. اس ویڈیو کے اندر مولانا طارق جمیل تبلیغ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اسی کے بیچ میں ایک واقعہ جو بتایا تھا مولانا نے، مجھے سچ میں بہت ہی اچھا لگا. اور میں نے اس سے پہلے یہ واقعہ کبھی نہیں سنا تھا کہ ایک حور ہے جس کا چہرہ چمک رہا ہے بہت زیادہ اور وہ جنت میں ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ ایک فرشتے ہیں، جو کہ روح الامین ہے، مطلب کہ فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے اور سب سے اعلیٰ جن کا درجہ ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے. تو وہ سجدہ کرنے لگے اس روح کو. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اللہ ہے، جبکہ وہ اللہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک روح تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل کیا کر رہے ہو، وہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، وہ ایک روح ہے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ روح کس کے لیے ہے، تجھے کس کے لیے بنایا گیا ہے، کن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. اس روح سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، تو اس روح نے بتایا کہ مجھے ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو دنیا میں مار دیتے ہیں، تو ان کے لیے مجھے بنایا گیا ہے. تو یہ واقعہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، میں نے اسی ویڈیو میں ابھی سنا ہے آپ کے ساتھ. آپ بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور ایک لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا. تو چلو گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.